جس طریقے سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ دوسرے مذہب کے لوگ بھی کسی پتھر کو، کسی درخت کو یا اور بھی کوئی بھی چیز کو پوجنا شروع کر دیتے ہیں، تو کیا ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہم یہ نہیں جانیں گے؟ اور ہم دیکھتے ہیں کہ مسلمان بھی بیت اللہ کو پوجتے ہیں اور اس کے سامنے سجدہ کرتے ہیں، تو کیا یہ اسلام پر اعتراض نہیں ہوگا کہ مسلمان بھی تو وہی کرتے ہیں جو دوسرے لوگ پتھر کو پوجتے ہیں؟ مسلمان بھی کعبے کے سامنے سجدہ کرتے ہیں۔ جی آپ کا سوال صحیح ہے۔ یہ دراصل یہ اعتراض آج سے بہت سالوں پہلے سے ہی اعتراض آریہ سماج کی طرف سے خاص طور سے یہ سوال کیا جاتا ہے، اور آج کل کے جو ہمارے ایکس مسلم حضرات ہیں وہ بھی وہیں سے، ان کے یہاں تو یہی ہوتا ہے کہ وہ دوسروں کے یہاں سے چرا لیتے ہیں اور اس کو اپنے انداز سے پیش کرتے ہیں، تو ان کو لگ رہا ہے کہ کوئی نیا اعتراض ہے۔ حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس موضوع پہ مستقل ایک کتاب لکھ رکھا ہے جس کا نام قبلہ نما ہے۔ اسی ایک اعتراض پہ حضرت نے ایک کتاب لکھ رکھا ہے، اور بھی دیگر علماء کرام نے اس سلسلے میں مختلف جوابات دیے ہیں۔ سب سے پہلے تو ایک بات سمجھیے کہ جو اصل مذہب ہے دین کا، جو دین اصل دین ہے، وہ کبھی شرک کی دعوت نہیں دے سکتا۔ جو خدا کا دین ہوگا وہ توحید کا دعوت دے گا، کیونکہ توحید ایک فطری چیز ہے۔ دنیا کو بنانے والا ایک ہی ہو سکتا ہے، تو اسی ایک کی پوجا کی جائے گی، اسی ایک کی عبادت کی جائے گی۔ اب یہاں بات سمجھیے، جو الزام لگایا جاتا ہے یہ دراصل انہوں نے اسلام کے اس فلسفے کو نہیں سمجھا ہے۔ ہمارے یہاں جو کعبہ ہے وہ خدا نہیں ہے۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ ہر مسلمان کو آپ پوچھ لیجئے، کوئی بھی خدا کی طرح کعبے کے سامنے خدا سمجھ کر کے کعبے کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ عبادات تو اصل دل کی کیفیت ہوتی ہے کہ کسی کو سب سے بڑا سمجھ کر کے اس کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دینا۔ رہی بات مسلمان کعبے کی طرف رک کر کے نماز کیوں پڑھتے ہیں، کعبے کے ارد گرد کیوں گھومتے ہیں، تو اس کا جواب یہ ہے کہ دیکھیے، مسلمانوں کو اتحاد کے لیے، ایک ڈسپلن قوم بنانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا ہے کہ آپ جب عبادت کریں تو ایک خاص رخ کی طرف عبادت کریں، ورنہ کیا ہوتا کہ ایک مسلمان کسی اور طرف، ایک مسلمان کسی اور طرف رخ کرتا، تو مسلمانوں کے اندر وہ ڈسپلن مینٹین نہ ہوتا۔ اور ہمارے دین اور شریعت کی خوبی ہے، ہمیں ہر چیز کے اندر ڈسپلن سکھایا گیا ہے، تو عبادات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے ڈسپلن سکھایا ہے۔ چنانچہ قرآن کریم میں اللہ نے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، کہ مشرق بھی اللہ کا ہے، مغرب بھی اللہ کا ہے۔ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، کہ تم جس طرف رخ کرو گے اس طرف اللہ کو پالو گے۔ تو جہاں تک بات ہے خدا تعالیٰ کی، تو وہ تو آپ کدھر بھی رخ کیجئے، ہمارا پروردگار اس جانب بھی ہے اور آپ ادھر بھی پروردگار کو پا سکتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو صرف ایک قبلہ یعنی ایک ڈائریکشن قرار دیا ہے نماز اور عبادات کے لیے، تاکہ انسان ایک ڈسپلن کے ساتھ، ایک اتحاد کے ساتھ پوری قوم اس کی طرف رک کر کے عبادت کر سکے۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اب دیکھیے، کوئی بھی قوم، کوئی بھی انسان، کیا وہ اپنے معبود پر جس کی عبادت کرتا ہے اس کے اوپر چڑھ سکتا ہے، یا اس کے اوپر چڑھ کر کے عبادت کر سکتا ہے؟ کیا نہیں کر سکتا۔ لیکن مسلمان آپ دیکھیے، کعبۃ اللہ کے صفائی کے لیے آج بھی صفائی جو کرنے والے ہوتے ہیں اس کو اوپر چڑھ جاتے ہیں، اوپر چڑھ کر کے صفائی کرتے ہیں۔ جب کعبے کا غلاف لگانے کا وقت آتا ہے تو اوپر چڑھ کر کے ٹانتے ہیں، کھینچتے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک اور مسئلہ سمجھ لیجئے، اگر خدا نخواستہ بالفرض اللہ نے کرے کبھی ایسا ہوا کہ کعبے کی جو ظاہری صورتحال ہے، جو اینٹ، جو دیوار ہے، اگر وہ مٹ گئی، تب بھی مسلمان اسی طرف رک کر کے عبادت کریں گے۔ اگر کسی وجہ سے وہ نظر نہیں آ رہی ہے، وہ پتھر ہیں، یا یہ کہیے کہ وہ کعبہ مٹ گیا ہے، تب بھی مسلمان اسی طرف رک کر کے عبادت کریں گے۔ تو اس سے پتہ چلا کہ ہم ان پتھروں کی پوجا نہیں کرتے ہیں، وہ رہے یا نہ رہے ہم اسی طرف رک کر کے عبادت کریں گے۔ لیکن وہیں آپ ہمارے دوسرے غیر مسلم بھائیوں کو دیکھ لیجئے، ان کے معبود کو جس طرف وہ رخ کرتے ہیں، جس چیز کی طرف رخ کرتے ہیں، اس کو آپ جدھر گھمائیے گا وہ ادھر گھومتے چلے جائیں گے۔ تو یہ بہت ساری اس سلسلے میں جوابات علماء کرام نے دیا ہے۔ میں اختصاراً آپ کو یہ دو جواب دیا ہوں جو لگ رہا ہے کہ سامعین کے لیے اس بات کو سمجھنے کے لیے کافی ہو۔